حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا عنوان ہے کہ جشن میلاد النبی کے نام پر عجیب عجیب قسم کی عوام کے اندر خرافات۔ اب میلاد النبی کا جشن منانا چاہیے یا نہیں، اس پر علماء کی مختلف قسم کی آراء ہیں۔ البتہ اس پر سب علماء متفق ہیں کہ میلاد النبی پر جو عجیب قسم کی خرافات شروع ہو چکی ہیں، ان سے بچنا لازم ہے۔ اب یہ خرافات اور فضولیات ہمارے معاشرے میں شروع ہو چکی ہیں۔ اب ان پر تمام علماء یعنی کہ مستند علماء اور اسی طرح معتدل علماء، اب وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ان خرافات سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلی جو خرافات ہے وہ یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی کے نام پر دکانوں سے چندہ وصول کرنا یا گھروں سے چندہ وصول کرنا اور چندہ نہ دینے والوں کو برا بھلا کہنا اور اسی طرح زبردستی چندہ وصول کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی جہالت ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ راستوں کو بند کر دینا، اس طرح بند کرنا کہ راہ چلتے مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف پہنچے۔ اب اکثر دیکھا گیا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن لوگ اپنے بازاروں کو بند کر لیتے ہیں سجاوٹ کرنے کے لیے۔ اسی طرح لاؤڈ سپیکر سے اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرنا یا اسی طرح اہل محلہ کو پریشان کرنا یا اسی طرح مریضوں کو اور بچوں کو پریشان کرنا۔ اسی طرح اکثر جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ چوری کی بجلی سے لوگ لائٹنگ استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح چراغاں روشن کرتے ہیں، حالانکہ بجلی چوری کی لگائی ہوتی ہے۔ اب یہ کیسا عجیب ذہن ہے کہ ہم عید میلاد النبی منا رہے ہیں اور جو ہماری لائٹنگ ہوتی ہے وہ ہم لوگ چوری کی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جشن منانے کے اندر بے تحاشا اسراف کرنا اور اسی طرح ریاکاری کا دل کے اندر خیال آ جانا، یعنی کہ اپنی واہ واہ کے لیے اور زیادہ جشن کو عروج پہ لے جانا اور اسی طرح فضولیات کے اندر لگ جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی خرافات کا حصہ ہے۔ اسی طرح میلاد النبی والے دن جلسے اور جلوسوں کی مصروفیات کی وجہ سے اپنی نماز فرض نمازوں کو چھوڑ دینا یا اسی طرح باجماعت نماز کو ضائع کر دینا، یہ بھی ایک خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر بھنگڑے ڈالنا عید میلاد النبی کے نام پر، 12 ربیع الاول کے دن بھنگڑے ڈالنا، اسی طرح میوزک چلانا، پھر اس پر ڈانس کرنا، یہ سب ان فضولیات کا حصہ ہیں۔ عورتوں کا بے پردہ باہر نکل کر جلسے اور جلوسوں کی رونق بننا، اسی طرح خواتین کا مردوں کے سامنے سٹیج پر یا اسی طرح سپیکر کے اندر نعتیں پڑھنا اور اسی طرح بے پردہ خواتین کا ٹیلی ویژن کے پروگراموں کے اندر شریک ہونا کہ میلاد النبی کے عنوان کے لیے جا رہی ہوں۔ اسی طرح گلی اور محلوں کے اندر اور اسی طرح جلسے اور جلوسوں کے اندر مرد اور عورتوں دونوں کا شامل ہونا، اس سے ایک تو بد نظری پیدا ہوگی اور دوسری طرح اختلاط لازم آئے گا اور اسی طرح بد نگاہی پیدا ہوگی اور اسی طرح بد نگاہی کی فضا قائم ہوگی۔ اسی طرح جشن میلاد النبی کو منانے کو فرض یا واجب سمجھنا اور لازمی سمجھنا اور نہ ماننے والوں کو حضور علیہ السلام کی محبت سے خالی سمجھنا اور بعض لوگ تو گستاخ بھی سمجھتے ہیں اور اسی طرح عید میلاد النبی نہ منانے والوں پر زبان درازی کسنا۔ اب یہ عجیب قسم کی لغویات ہیں جن کے ساتھ شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اب وہ دنیا کے اندر آئے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور علیہ السلام جیسی نعمت سے نوازا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایسے کبھی اپنے تمام صحابہ کو جمع کیا ہو کہ آؤ یارو میرا برتھ ڈے مناتے ہیں، آؤ ہم میری ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں۔ حضور علیہ السلام تو اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے اگر ہم نے جشن منانا بھی ہے تو کم از کم محفل نعت رکھ لیں، محفل رکھ لیں میلاد مصطفیٰ، یعنی کہ ایسے عنوان
میلاد کی محفل رکھیں. اب جلوس نکالنا، بازاروں کو بند کر دینا، بے تحاشا لائٹنگ جو فضول خرچی کا حصہ بنے وہ یعنی کہ شامل کر لینا، اس چیز کا حصہ بنا لینا، یہ سب لغویات ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب 12 ربیع الاول کا دن ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیدائش میں اختلاف ہے، چلو 12 ربیع الاول کو ہی مان لیتے ہیں، تو اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھیں اگر محفل کی گنجائش نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر ہم صلاۃ الحاجت کے نوافل پڑھیں، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک بھیجیں اور صلاۃ الشکرانے کے نوافل پڑھیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حضور علیہ السلام جیسا محبوب عطا فرمایا ہے. اس لیے ہر امتی پر لازم ہے کہ اپنے مسالک کے جو مستند علماء ہیں ان سے رہنمائی لیتا رہے اور ان تمام خرافات سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے.